ایک خوبصورت گاؤں میں عادل نامی ایک پیارا سا لڑکا رہتا تھا۔ عادل کو جانوروں اور پرندوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ روزانہ اسکول سے واپسی پر اپنے بستے کو ایک طرف رکھتا، کچھ دانے اور پانی لیتا اور قریبی جنگل کی طرف چل پڑتا۔ عادل کا جنگل میں سب سے گہرا تعلق جانوروں اور پرندوں سے تھا۔ وہ انہیں نہ صرف دانا پانی دیتا بلکہ اگر کوئی زخمی ہوتا تو خود اس کی مرہم پٹی کرتا، دوا لگاتا اور ان کے لیے نرم گھاس کا بستر تیار کرتا۔ ایک دن عادل جنگل میں گیا تو اس نے ایک ننھے خرگوش کو دیکھا جس کا پاؤں کانٹے میں الجھا ہوا تھا۔ خرگوش بہت رو رہا تھا اور ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ عادل فوراً دوڑا، نرمی سے کانٹا نکالا، اس کا زخم صاف کیا اور اسے گود میں اٹھا کر اپنی معمولی سی دوا لگا دی۔ خرگوش نے عادل کی طرف شکریہ کے انداز میں دیکھا اور پیار سے اس کے ہاتھ چاٹنے لگ گیا۔ اگلے دن عادل کو درختوں کے اوپر سے ایک پرندے کی آواز سنائی دی۔ ایک ننھا طوطا درخت کی شاخ میں الجھ گیا تھا، اس کا پر زخمی ہو گیا تھا۔ عادل درخت پر چڑھا، بڑی احتیاط سے طوطے کو نکالا، نیچے اتارا اور اس سے گھر لے گیا۔ کئی دن تک طوطے کی قیامت داری کی۔ جب طوطا صحت مند ہو گیا تو وہ روز عادل کے کندھے پر بیٹھ کر چہچہانے لگا۔ عادل کی محبت اور خلوص سے جنگل کے سب جانور اسے پہچاننے لگ گئے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی پرندہ یا جانور اس سے ملنے آتا تھا۔ لومڑی، ہرن، بندر یا ہاتھی کا بچہ کیوں نہ ہو اور ننھے ننھے چوہے تک سب عادل کے دوست ہو گئے تھے۔ ایک دن جنگل میں زوردار طوفان آیا، درخت گرنے لگے، پرندوں کے گھونسلے بکھر گئے اور جانور خوفزدہ ہو گئے تھے۔ عادل نے فوراً آ کر سب گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا، چلو چلو ہمیں اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بچے بوریوں میں دانا، پانی، کپڑا اور پرانی چادریں لے کر عادل کے ساتھ جنگل کی طرف نکلے۔ وہ سب نے مل کر پرندوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھونسلے بنائے، زخمی جانوروں کی مرہم پٹی کی اور چھوٹے جانوروں کے لیے عارضی پناہ گاہیں بنائیں۔ جب طوفان ختم ہوا تو پورا جنگل عادل اور اس کے دوستوں کا شکر گزار ہو گیا۔ طوطے نے کہا، عادل عادل، تم صرف ہمارے دوست نہیں بلکہ تم ہمارے لیے ایک فرشتہ ہو۔ عادل مسکرایا اور بولا، دوستی صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ جانوروں اور پرندے بھی ہمارے دوست ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو دنیا اور خوبصورت ہو جائے گی۔